سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و مکرم سامعین، رب کائنات نے اس کائنات کو بنایا اور سب سے پہلے انسانوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. اور حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی بھی ہیں، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا. قومیں بنتی گئیں، انبیاء آتے گئے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کی صدا بلند کرتے رہے. قوموں کو اللہ رب العزت کی طرف بلاتے رہے. اور فرماتے رہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی خالق کائنات ہے، وہی مالک کائنات ہے. اس نے ہمیں پیدا کیا اور ایک دن ہم سب اس کی طرف لوٹ کر چلے جائیں. کسی نے بات مانی
کسی نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا، نعوذ باللہ من ذالک، کسی نے ایذا پہنچانے کی کوشش کی، لیکن وہ اللہ رب العزت کا پیغام دنیا والوں کو بتاتے رہے کہ لوگوں، چند روزہ زندگی ہے، چند دن ہم نے یہاں رہنا ہے اور یہاں سے چلے جانا ہے، اصل زندگی آخرت میں شروع ہوگی، سرکشی چھوڑ دو، رب کائنات کی نافرمانی چھوڑ دو، رب کے حضور پیش ہو جاؤ، دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، بڑے بڑے انبیاء آتے رہے اور یہی دعوت دیتے رہے۔ آخر میں فخر موجودات، فخر دو عالم، امام الانبیاء، ہم سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا کہ جو نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تھا، اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس سلسلے کو ختم کر رہا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، اور جو سلسلہ نبوت کا شروع ہوا تھا، خاتم النبیین کا لفظ فرما دیا کہ یہاں پر آ کر نبوت کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کوئی، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ خود رب کائنات فرما رہے ہیں، لفظ خاتم النبیین فرما رہے ہیں کہ یہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے جب خود رب کہہ دیتا ہے۔ دنیا کا دستور ہے، کسی سے کوئی بات پوچھنی ہو یا کچھ کرنا ہو، کوئی حکم دینا ہو، آہستہ آہستہ احکامات آتے رہتے ہیں، کوئی چیزیں نکلتی رہتی ہیں، چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، پر جو ملک کا سب سے بڑا ہوتا ہے، سپریم کمانڈ ہوتا ہے، جب اس کا حکم آ جائے تو سب خاموش ہو جاتے ہیں کہ اب حکم سب سے اوپر سے آیا ہے، اب اس کے اندر کوئی گنجائش اس حکم کے اندر نہیں بچتی۔ اگر دنیا کے اندر دنیا کا سپریم کمانڈ حکم دے دے تو ہم مان لیتے ہیں، تو کیا رب کائنات کا حکم اس سے کم ہے؟ نعوذ باللہ۔
رب کا ہر حکم سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے۔ جہاں پر رب کائنات نے کہہ دیا اس کے بعد کسی چیز کی گنجائش نہیں بچتی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ وہی الفاظ جو قرآن کہہ رہا ہے، خاتم النبیین قرآن بھی کہہ رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں انا خاتم النبیین۔ یہ نہیں کہا کہ فلاں جو ہے وہ خاتم النبیین ہے، فرمایا انا خاتم النبیین۔ انا کا مطلب ہوتا ہے کہ میں۔ عربی میں جب کسی چیز سے مخاطب ہوتے ہیں، اپنے آپ کو مخاطب کرنا ہو تو لفظ انا استعمال ہوتا ہے، سامنے والے کے لیے انت لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا انا، میں خاتم النبیین، خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس کے اوپر مہر لگا دی۔ پھر فرمایا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں احمد ہوں، میں حامد ہوں۔ اس میں ایک لفظ، بہت سارے الفاظ استعمال فرمائے، اس میں ایک لفظ عاقب کا بھی فرمایا کہ انا عاقب، کہ میں عاقب ہوں۔ علماء کرام اس کی تشریح میں فرماتے ہیں یہ لفظ خاتم النبیین کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز عاقب سے مراد یہ فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور اگر ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا گیا تھا۔ اگر ہوتا، فرمایا اب باب بند ہو گیا ہے۔ اگر یہ باب نبوت کا کھلا ہوتا تو وہ ساری چیزیں جو ایک نبی میں پائی جاتی ہیں وہ ساری حضرت عمر میں پائی جاتی، لیکن اب یہ دروازہ بند ہو گیا۔ وہاں پر بھی یہ لفظ استعمال فرمائے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ اے لوگو اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتا، چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ بتلا دیا گیا۔ خود رب کائنات بھی کہہ رہے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ قرآن خود اللہ رب العزت کے الفاظ کو بیان کر رہا ہے، اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی لفظ استعمال فرما رہے ہیں جو اللہ نے استعمال فرمائے کہ انا خاتم النبیین، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی۔ صحابہ کرام کی جماعت ہے، دیکھ لیجئے انہیں مجبور کیا گیا جب لوگوں نے پکڑا، لیکن وہ کہتے تھے ہماری جان نکل سکتی ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے نبی کے بعد تو نبی ہے۔ غالباً حضرت ابو مسلم رحمہ اللہ کو ایک شخص نے پکڑ لیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایات میں آتا ہے زیارت کے لیے مدینہ تشریف لا رہے تھے، تو اس نے کہا کہ کہو کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہوں۔ خاموش ہو جاتے، وہ پھر کہتا کہ میں، یا یوں کہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو فوراً سے کہہ دیتے کہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر وہ کہتا مجھے بھی نبی مانو،
تو فرماتے وہ آواز سنائی دیتی ہے، یہ آواز سنائی نہیں دیتی۔ غصہ آیا، آگ جلائی جائے اور اس میں ان کو ڈال دیا جائے۔ آگ بھڑکائی گئی، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ ان پر ٹھنڈی ہو گئی تھی، اسی طریقہ نبی کے عاشق پہ بھی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ جب اندر ڈالا گیا تو دیکھا گیا تو آپ اندر آگ کے اندر نماز میں مشغول ہیں۔ ان پر کپ کپی طاری ہوئی، کہو چھوڑو اس کو، جہاں جانا ہے چھوڑ دو۔ خبر پہنچی، مدینہ پہنچ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن گئے۔ جب یہ آئے مدینہ منورہ تشریف لائے، گھوڑے سے اترے، سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑی، دیکھا کوئی مسافر ہے، تشریف لائے، پوچھا کون ہو؟ ابو مسلم ہو۔ پھر وہ سارا واقعہ جو مدینہ پہنچا ہوا تھا وہ پوچھا کہ اس طرح کا ہم نے واقعہ سنا ہے۔ فرمانے لگے حضرت وہ میں ہی ہوں۔ سیدھے کھڑے ہوئے، حضرت ابو مسلم کی پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف لے گئے اور کہا کہ اے امیر المومنین، ہماری امت محمدیہ کا ابراہیم آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ الفاظ سنے، کھڑے ہوئے، استقبال کیا، پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا کہ میں تمہیں مدینہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مرضی ہو جائے، جان چلی جائے، جو مرضی ہو جائے، کہہ دینا چاہیے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ ملک خداداد ہے پاکستان، جو اسلام کے نام پر بنا، آج اسی میں ہی میرے نبی کی نبوت محفوظ ہے۔ آج اسی ملک کے اندر میرے نبی کی عزت کو اچھالا جا رہا ہے۔ آج اس ملک کے اندر ایک لاہور ہائی کورٹ فیصلہ سناتی ہے کہ تحریف قرآن وغیرہ ان چیزوں پر قدغن لگائی جائے، نبی کی ناموس کی حفاظت کی جائے، پھر اسی فیصلے کے خلاف حکومت وقت سپریم کورٹ چلی جاتی ہے کہ اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ ہم مسلمان ہیں، مر سکتے ہیں، مٹ سکتے ہیں، اولادیں اپنی لٹکوا سکتے ہیں، اپنی جان دے سکتے ہیں، نبی کی عزت پر آنچ آنا ہمیں قبول نہیں ہے۔ چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ کوئی عام آدمی ہو، جس نے میرے نبی کے بارے میں کوئی ایک لفظ بھی کہا وہ میرا بھی دشمن ہے اور اسلام کا بھی دشمن ہے۔ وہ نبی جو ہمارے لیے دعائیں مانگتا رہا، یا اللہ میری امت پر رحم فرما دے، یا اللہ میری امت پر عذاب نازل نہ کرنا، یا اللہ ان کو بندر اور خنزیر نہ بنانا، یا اللہ ان کو زمین میں مت دھنسانا، یا اللہ میری عزت رکھ لے۔ آج اسی کی عزت کو نیلام کیا جا رہا ہے۔ کیا جواب دیں گے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آج کے امتی بن کر آپ کی عزت نہ کر سکے؟ ہمارے پاس سیاست کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس باتوں کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس محفلیں سجانے کا وقت ہے، وقت نہیں تو نبی کے لیے نہیں۔ ہمارے قلم ہر چیز پر چل سکتے ہیں سوائے میری
نبی کی نبوت پر نہیں چل سکتا۔ ایمان ہونا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو باندھا گیا، پھانسی دی جا رہی ہے۔ اس زمانے میں پھانسی ایسے نہیں دی جاتی تھی، کسی ایک جگہ پر باندھ کر کوئی آتا نیزہ مارتا، کوئی تیر مارتا، کوئی تلوار مارتا، جب تک جان نہ نکل جاتی تو یہی حالات ہوتے۔ مارا جا رہا ہے، ایک شخص آ کر کہتا ہے خبیب کیا تو چاہتا ہے اس موقع پر تیرے نبی ہوں؟ چیخ نکل جاتی ہے، کہتا تو یہ کہتا یہاں نبی ہوں، میں تو اتنا نہیں برداشت کرتا میرے نبی کے پاؤں میں کوئی کانٹا بچھو، نہیں برداشت، جان جاتی ہے جانے دو، جسم ٹکڑے ہوتا ہے تو ہونے دو، میں اپنے نبی کی عزت کا پہرا اس تختدار پر بھی کروں گا۔ خدا کے لیے اس چیز کو سمجھیے، ہم بار بار اصحاب محمد اور اصحاب مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ سبق ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے، یہ چیز ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے کہ اصحاب محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کے لیے ریڈ زون ہے۔ اب کہا جاتا ہے فلاں چیز ہماری ریڈ زون ہے، اسلام کے لیے میرے آقا ریڈ زون ہے، یہاں پر داخل ہونے کی اجازت کسی غیر کو نہیں ہے، ایک عاشق آ سکتا ہے، نبی کا دشمن نہیں آ سکتا۔ تو اسی لیے اپنے آپ کو دیکھیے، ارد گرد دیکھیے، دین کی تعلیم حاصل کیجیے، یہ چیزیں ہمارے سامنے بھی آ سکتی ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آئیے جس کے پاس جتنی قدرت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے قبول فرمائے۔